یہ اس سیریز کا چوتھا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم نبی کی زندگی کو انبائسڈ طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پچھلے 3 ایپیسوڈ میں ہم نے ان کی شروعاتی زندگی کے بارے میں جانا، اور اب ہم جانیں گے نبی کی فائنینشل ذمہ داری اٹھانے والی ان کی پہلی بیوی خدیجہ کے بارے میں۔ خدیجہ سے شادی کی وجہ، شادی کے وقت ہوئی دھوکے بازی، جھوٹ اور مکاری، اور ساتھ ہی خدیجہ کی عمر پر جھوٹ بولنے والے اسلامک دعووں کی جانچ بھی کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ سے ہمیں اسلام کی نیو کی پہلی اینٹ کی پوری جانکاری ملے گی، تو بنے رہیے ویڈیو کا آخر تک، اور شروع کرتے ہیں انسانیت کے نام سے۔ یہ ایک ایتھیسٹ چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے۔ تا محمد، جس کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح محمد کو ان کے بچپن میں ہی ان کی ماں امینہ اور ان کے دادا عبد المطلب کا ساتھ چھوٹ جانے کی وجہ سے ان کے چچا ابو طالب نے محمد کی تربیت یعنی دیکھ بھال کی۔ دادا ابو مطلب کی طرح ہی ان کے چچا ابو طالب نے بھی انہیں اپنی خود کی اولادوں سے بھی زیادہ پیار دیا، لیکن بدلے میں نبی نے انہیں آگے چل کر لعنتوں اور دوزخ کی دھمکیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ بچپنے کی ان گھٹناؤں کے بعد جب محمد بالغ ہو گئے اور ان کی عمر قریب 25 سال کی ہوئی، تب انہوں نے اپنے چچا ابو طالب سے اس کی بیٹی، جس کا نام فختیہ بنت ابو طالب تھا، جسے ہانی بھی کہا گیا، جو کہ علی کی بہن تھی، ان کا ہاتھ مانگا۔ جب محمد نے اپنی اس کزن سے شادی کرنے کی گزارش ابو طالب سے کی تو ابو طالب نے محمد کو صاف منع کر دیا۔ ابو طالب نے اپنی بیٹی ہانی کا نکاح محمد سے نہ کرا کر اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے کرا دیا، جو کہ دولت کے معاملے میں ان سے بہتر تھا۔ ابو طالب اپنی بیٹی کا نکاح محمد سے کرنے کے لیے اس لیے راضی نہیں تھا کیونکہ ان کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں تھی۔ عمر کے اس پڑاؤ میں بھی نبی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو پائے تھے، جبکہ یہ وہ دور تھا کہ لوگ کم عمر میں ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ابو طالب سچ میں محمد کی بہت پرواہ کرتا تھا، اور یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ ہانی کو محمد بہت پسند کرتا تھا اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، مگر ابو طالب نے کسی وجہ سے محمد کو ہانی کا ہاتھ دینے سے منع کر دیا۔ اسلامک اسکرپچرز میں اس بات کی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے کہ آخر کیا وجہ رہی کہ محمد کو اتنا سپورٹ کرنے والا ابو طالب اس موقع پر محمد کے خلاف تھا۔ اسلامک اسکالرز کی مانے تو ابو طالب آرتھک تنگی کی وجہ سے اس رشتے سے راضی نہیں ہوا، مگر اتنی وجہ کافی نہیں ہے۔ یقیناً وہ محمد کی دماغی حالت سے واقف ہو چکا تھا، اسی لیے وہ اس رشتے سے بالکل راضی نہ ہوا، اور ایک بار پھر محمد نے خود کو بے سہارا محسوس کیا۔ محمد سچ مچ ہانی سے بہت پیار کرتا تھا، اور ہانی بھی اس بات کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی، یہاں تک کہ جب محمد نے فتح مکہ کی اس وقت ہانی نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ اس وقت محمد سے شادی کرنے کے لیے راضی بھی ہو گئی، مگر اس وقت محمد نے یہ شادی کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ خیر، کہا جاتا ہے کہ محمد کا مزاج باقی لوگوں سے بہت الگ تھا، اور محمد ہمیشہ اپنے ہی خیالوں میں گم رہتا اور کسی سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی محمد کے پاس کوئی روزگار تھا۔ خدیجہ سے شادی۔ محمد بچپن سے ہی ابو طالب کی رکھوالی میں دیکھ ریکھ میں پل بڑھ رہا تھا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ 25 سال کی عمر میں محمد کو ابو طالب نے خدیجہ کے پاس نوکری دلوائی۔ خدیجہ پیشے سے ایک مرچنٹ تھی، اور یہ اس وقت مکہ کی سب سے زیادہ امیر عورت تھی۔ خدیجہ کی اس سے پہلے 2 بار شادی ہو چکی تھی، لیکن دونوں ہی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ سیرت حلبیہ میں آتا ہے، محمد کے چچا ابو طالب محمد سے کہا کرتے تھے کہ میں ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں، اور لمبے عرصے سے خشک سال چل رہا ہے، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور روزی روٹی کا ذریعہ بھی نہیں ہے جس سے ہم اپنا گزارا چلا سکیں، اور نہ ہی ہماری کوئی تجارت ہے۔ مگر اس وقت مکہ سے حضرت خدیجہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام جانے والا ہے۔ خدیجہ ایک بہت ہی دولت مند خاتون ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے محمد سے تجارت کی طرف اشارہ کیا، اور محمد کو خدیجہ کا تجارتی کام کرنے کو منوانے لگے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کے بارے میں جا کر خدیجہ کو بتاتے، اور انہیں کسی اور کے بجائے محمد کو تجارت کا کام سونپنے کے لیے خدیجہ سے فریاد کرتے، جس کے بعد خدیجہ نے محمد کو اس کام کے لیے رکھ لیا۔ محمد نے خدیجہ کے لیے کچھ وقت کام کیا، اور تجارت کے ساتھ یمن، بصرہ اور سیریا کا سفر بھی کیا۔ ایک بار محمد جب خدیجہ کے ایک غلام کے ساتھ سیریا تجارت کے سلسلے میں گئے، تب پھر سے محمد کے ساتھ کچھ عجیب گھٹنائیں پیش آئیں۔
جیسے فرشتے جبرائیل نے سیریا کے سفر میں پھر سے محمد کے سامنے دستک دی اور بار بار ایک بادل آ کر محمد کو تیز دھوپ سے بچاتا، جو چیز ہوتے ہوئے خود خدیجہ کے غلام نے بھی دیکھی۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ جب اللہ میاں کو اپنا یہ معجزہ دکھانے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، یعنی کفار مکہ کے سامنے، تب اس وقت اللہ میاں نے بھی محمد کا ساتھ نہیں دیا اور مجبوراً محمد کو اس وقت یہ بہانہ بنانا پڑا کہ صرف قرآن ہی میرا معجزہ ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے راضی تھے اور محمد سے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ اگر تم عیسیٰ کی طرح کسی مردے کو زندہ کر دو گے یا موسیٰ کی طرح سمندر کے 2 حصے کر دو گے تو اسے دیکھنے کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اس وقت محمد صاحب کا کوئی معجزہ کام نہیں آیا۔ اللہ میاں کے اس طرح کے کارنامے ہمیشہ بند کمرے میں یا محمد کے اکیلے پن میں یا صرف اور صرف محمد کے جاننے والے چند ہوشیار لوگوں کے سامنے ہی ہوتے تھے۔ اسی لیے پوری دنیا چھوڑ کر صرف اور صرف 4 لوگوں کے سامنے چاند کے ٹکڑے ہونے اور خدیجہ کے غلام کے سامنے ہونے والے معجزات کی کہانی کتنی سچی ہوگی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑا لاجک یہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اپنے پیارے نبی کو دھوپ سے بچاتا اللہ جنگ احد کے وقت ان کے دانت ٹوٹنے سے کیوں نہیں بچا سکا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہاں زیادہ لوگ تھے اور معجزہ دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو اسلام اور تیزی سے پھیلتا اور اتنی مار کاٹ بھی نہ ہوتی؟ تو کیا یہ خدا مار کاٹ سے ہی اپنا مذہب پھیلانا چاہتا تھا، یا یہ خدا تھا ہی نہیں اور محمد کی خود کی سوچ سے پیدا ایک کردار تھا؟ خیر، یہ لوگ جب سیریا سے تجارت کر کے آئے اور خدیجہ کو محمد کے بارے میں ہوئی اس عجیب گھٹناؤں کے بارے میں بتایا گیا تو محمد کا معاملہ دیکھ کر خدیجہ نے سارا واقعہ ترنت اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفال کو بتایا کہ کس طرح تجارت کے وقت محمد کے ساتھ الگ الگ گھٹنائیں پیش آئیں۔ ورقہ بن نوفال اس وقت عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا اور اس سے پہلے یہ یہودی رہ چکا تھا۔ جب ورقہ بن نوفال نے محمد کی عجیب گھٹناؤں اور فرشتوں کی کہانی سنی تو ترنت کہا کہ محمد اس امت کا ہونے والا نیا نبی ہے۔ اب کیونکہ ورقہ بن نوفال بت پرست ہونے کی بجائے ابراہیمک مذہب کو قبول کر چکا تھا، جس میں نبیوں کے قصے بھرے پڑے ہیں کہ ہر نبی کے پاس ایک خاص فرشتہ جبرائیل ہر وقت ساتھ رہتا ہے اور اللہ کا پیغام اس کے ذریعے سناتا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے سنا کہ محمد نے عجیب چیزوں کو دیکھا اور سنا ہے تو اس نے ترنت کہا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ فرشتہ جبرائیل ہے۔ مگر دیکھا جائے تو یہ ثبوت محمد کی نبوت کو ثابت کرنے کے بجائے الٹا ان کے نبی ہونے پر سوال کھڑا کرتا ہے۔ جیسے ابراہمک مذہب میں جب خدا کسی کو نبی یا رسول چنتا تو وہ شخص ترنت جا کر اپنے وقت کی بستی والوں کو اس کی خبر دیتا اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے انہیں الگ الگ کرامات بھی کر کے دکھاتا، جو کہ میری نظر میں قصے کہانیوں سے زیادہ بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ مگر مان بھی لیا جائے تو محمد کے ساتھ ساری کہانی الٹ ہو رہی تھی۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ خود نبی ہونے کا دعویٰ سب سے پہلے محمد نے نہیں کیا۔ محمد کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلکہ جو کوئی شخص محمد کو دیکھتا وہ یہی کہتا کہ ان پر شیطان کا سایہ ہے یا انہیں مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ اگر سچ میں محمد نبی تھے تو کیوں انہوں نے یہ خبر لوگوں کو نہیں بتائی، اور کیوں محمد نے کوئی معجزہ بھرے مجمع کے سامنے نہیں کیا؟ محمد کی بیماری ان کے ساتھ زندگی بھر بنی رہی اور خدیجہ اور اس کے بھائی ورقہ بن نوفال بار بار کہتے رہتے کہ اس کے پاس فرشتہ جبرائیل آیا ہے، جبکہ خود محمد کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخرکار جب آگے چل کر ان کی عمر 40 سال کی ہو گئی تب اسے یہ دعویٰ کرنے پر مجبور ہونا پڑا کہ اس نے جو دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جبرائیل ہی تھا۔ خیر، جب ورقہ بن نوفال نے خدیجہ کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ محمد ایک ہونے والا نبی ہے، تب ترنت خدیجہ نے محمد سے شادی کرنے کا من بنا لیا۔ حلبیہ میں آتا ہے، جس کے بعد خدیجہ نے فوراً اپنی ایک غلام کے ذریعے اپنے بڑوں کو اطلاع دیے بغیر خفیہ طور پر انہیں محمد کے پاس بھیجا تاکہ وہ خدیجہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ انہوں نے محمد کے پاس جا کر کہا کہ اے محمد، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس پر محمد نے جواب دیا کہ بھلا میرے پاس رکھا ہی کیا جو میں شادی کروں، یعنی میں بہت غریب ہوں، اسی لیے ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ اس کے جواب میں کہا کہ کیا ہو اگر آپ کو مال و دولت کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور عزت دار عورت خود ہی آپ کے نکاح میں آ جائے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ اس پر محمد نے پوچھا کہ بھلا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ پھر محمد نے جواب دیا کہ وہ تو دولت مند خاتون ہیں جبکہ میں تو نادان غریب اور یتیم ہوں، اور اس کے بعد یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب خدیجہ اور محمد کی شادی کی خبر محمد کے چچا ابو طالب کو بتائی گئی تب یہ حیران ہو گئے کہ یتیم محمد سے خدیجہ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ پھر انہوں نے فوراً اس رشتے کے لیے ہاں بول دیا، جس کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ کل ہمارے گھر نکاح کے لیے فلاں وقت تشریف لے آئیے۔
دھوکے بازی۔ سیرت حلبیہ اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد ان کی شادی کسی اور سے کرانا چاہتے تھے، مگر خدیجہ نے شادی کے لیے محمد کو چنا، وہ بھی ورقہ بن نوفال کے مشورے پر۔ پھر محمد سے نکاح کے وقت ایک دعوت رکھی گئی جس میں شراب کا بھی انتظام کیا گیا۔ خدیجہ نے اس دعوت میں اپنے والد اور قریش کے کچھ لوگوں کو بلوایا۔ جب یہ لوگ دعوت میں آئے تو انہوں نے ان لوگوں کو خوب شراب پلا دی۔ اس وقت خدیجہ نے اپنے والد سے کہا کہ محمد بن عبداللہ سے میرا نکاح کرا دیجیے۔ انہوں نے شراب کے نشے میں رشتہ قبول کر لیا، جس کے بعد خدیجہ نے رواج کے مطابق اپنے والد کو خوشبو لگائی اور ان پر لباس ڈال دیا۔ جب خدیجہ کے والد کا نشہ اترا اور انہوں نے وہاں کا منظر دیکھا تو کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ خدیجہ نے کہا آپ نے خود ہی میرا اور محمد کا نکاح کرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھلا تمہارا نکاح ابو طالب کے یتیم بھتیجے سے کیوں کراؤں گا؟ جس کے بعد خدیجہ نے کہا کہ اب کیا قریش کی نظروں میں اپنے آپ کو بے وقوف بتاتے ہوئے اور لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ آپ نشے میں تھے آپ کو شرم نہیں آئے گی؟ اور پھر یہ سن کر ان کے والد کو بھی اس شادی سے مجبوراً راضی ہونا پڑا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے نبی اپنی پہلی شادی بھی دھوکے بازی سے کر رہے ہیں۔ کیا خدیجہ اپنے فادر کو یہ ایکسپلین نہیں کر سکتی تھی کہ یہ خدا کے نبی ہیں؟ صاف پتہ چلتا ہے کہ کہانی کو روحانی بنانے کی خاطر اس میں کچھ ملاوٹ بھی کی گئی ہے۔ ہوا یہی ہوگا کہ خدیجہ اور محمد دونوں نے اپنی ضرورتیں پوری کی۔ خدیجہ جس کی زندگی میں اکیلا پن تھا اور اسے ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس کا ہسبینڈ تو ہو لیکن اس کے اس زمانے کے مطابق اس پر حکم نہ چلا سکے، جس کے لیے محمد پرفیکٹ میچ تھا، کیونکہ خود میں ہی ڈوبا رہنے والا اور ہمیشہ اپنی مانسک بیماریوں سے پریشان انسان بھلا کیا حکم چلائے گا، خاص کر جب خدیجہ کے پیسے کا اس پر روب ہو۔ دوسری طرف محمد جو کہ بہت غریب تھے، انہیں خدیجہ سے پیار ملا اور پیسہ ملا جس کی انہیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ خیر، اب دیکھتے ہیں وہ جھوٹ جس کی آڑ میں خدیجہ کی عمر کو لے کر اسلامسٹ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور کئی بار اس کا استعمال 53 سال کے نبی کی 6 سال کی عائشہ سے شادی کو صحیح ٹھہرانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے 25 سال کی عمر میں جب 40 سال کی خدیجہ سے شادی کی تو کیا پرابلم ہے اگر ایک بچی سے بھی شادی کر لی؟ ویسے تو یہ آرگیومنٹ بھی اپنے آپ میں کمزور ہی ہے اور 6 سال کی معصوم عائشہ کے حق چھینے جانے کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی یہاں مینشن ہونا ضروری ہے کہ اسلامک کتابوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدیجہ کی عمر 40 نہیں بلکہ 25 سے 28 سال کی تھی۔ اب کیونکہ اس کی الگ الگ حدیث ہیں مگر 40 سال والی روایتوں کو زیادہ ہی پاپولر کر دیا گیا ہے، مگر اس سے بھی اوتھینٹک اسکالر ابن کثیر نے کہا کہ ابن عباس نے کہا کہ جس وقت رسول اللہ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی اس وقت خدیجہ کی عمر 28 سال کی تھی، اور یہ بات لاجیکل بھی لگتی ہے کیونکہ اس شادی کے بعد رسول سے خدیجہ کے قریب 6 بچے ہوئے اور ایک 40 سال کی لیڈی کے لیے تقریباً 6 بچوں کو جنم دینا آسان نہیں ہے۔ خدیجہ اسلام کی شروعات کی ایک بہت اہم کڑی ہے۔ وہ اس وقت کی سب سے سفل بزنس ویمن ایسی ہی نہیں تھی، حالانکہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ خدیجہ نے اسلام کی شروعات کروائی تاکہ وہ پیسے کما سکے۔ دراصل خدیجہ نے اپنے بھائی ورقہ بن نوفال کے ساتھ مل کر یہ کھیل کیول اس لیے کھیلا تاکہ محمد کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ ایک مینٹل پیشنٹ ہے، محمد کہیں دکھ سے سوسائیڈ نہ کر لیں۔ صرف اس لیے خدیجہ نے یہ سب کیا۔ خدیجہ نے اپنے مرتے دم تک محمد کا ساتھ دیا اور ان کے ہر پاگل پن کو فرشتے کی تعمیل اور خدا کے آدیش سے جوڑا۔ شروعات میں خدیجہ کے ہاتھوں شروع ہوا یہ کھیل کچھ خطرناک لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا، اور پھر جو ہوا وہ کبھی خدیجہ نے اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایسا ہوگا۔ جڑے رہیں اس سیریز کے ساتھ اور دیکھیں گے کہ کیسے دھیرے دھیرے یہ سب ایک مذہب کا روپ لینے لگا جو دنیا میں دوسرا سب سے بڑا مذہب سمجھا جاتا ہے۔ ملیں گے جلدی ہی اس سے آگے کا اتہاس لے کر، تب تک کے لیے سرکشت رہیں اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، کٹرتا سے بچیں۔ جے ہند، جے سائنس، انسانیت حافظ۔